ختم نبوت کی تحریک کے عوض لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے بعد پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی نے قادیانیوں کو مرتد قرار دیا اور ان کی تبلیغ پر پابندی لگائی گئی۔ ان کی عبادت کو مسجد کہنا غیر قانونی قرار دیا۔ آئین میں یہ قرآن پاک کو اپنی کتاب تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ آئین پاکستان ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آج سے پہلے یہ کوشش کی کہ اس قانون کو بدلا جائے۔ اس وقت بھی غیور پاکستانیوں نے، جن کے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں پیش کر کے ختم نبوت کا قانون بنایا تھا، غیور کھڑے ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بن کے ہم نے اس اسمبلی کو جو نواز شریف کی حکومت کی صورت میں تھی، اللہ کے فضل سے پاکستان کی عوام نے، نبی سے محبت کرنے والوں نے، عقیدہ ختم نبوت کے مجاہدوں نے، اللہ کے فضل سے عقیدہ ختم نبوت کے مجاہدوں نے اس قانون کی تبدیلی کو روک دیا۔ اور آج وہی کام چیف جسٹس صاحب نے غیر ضروری طور پر اس مقدمے میں جہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی، کہا اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ جسٹس صاحب سن لیں، تم کہتے ہو مولویوں کو انگریزی نہیں آتی، اور سنو، ہم کہتے ہیں تمہیں اللہ کا دین نہیں آتا، تمہیں قرآن نہیں آتا، تمہیں نبی کی حرمت کا نہیں پتا۔ اور میں سمجھتا ہوں جس کو نبی کی حرمت کا نہیں پتا، جس کو قرآن کا نہیں پتا، جس کو آئین کا نہیں پتا، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سنو، ہم کسی صورت میں یہ قبول نہیں کریں گے۔ ہم اگر آپ نے یاد پکے تو غلط فہمی میں کیا ہے، معافی مانگو اور لکھو، سپریم کورٹ پاکستان لکھے، رپورٹ کرنے والوں لکھو میری بات، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میری تقریر بھیجو یا تصویر بھیجو۔ غیور فیصلہ آبادی آج اس فیصلہ آباد کی علامت گھنٹا گھر کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، اور لکھو اسی طرح پیراگراف، قادیانی مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی قرآن کو اپنی کتاب کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک کوئی ختم نبوت کو، عقیدے کو نہ مانے، قرآن کو حاصل کرنے کا، قرآن پر دعویٰ کرنے کو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے اس گندے ناپاک ہاتھوں کو ہم قرآن پاک کے پاک مقدس اوراق کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ کیا اس بدبخت قادیانی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ تم نے قرآن کی تفسیر غلط لکھنے کی کوشش کی؟ کسی کافر کو، کسی مرتد کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا، پھیلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نبوت کے قانون کے بلتے وقت چلے گی، آج گھنٹہ گھر کے چوک میں اعلان کر کے کہتا ہوں، پھر تم سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ حکومتیں بھی سن لیں، پارٹیاں بھی سن لیں، کسی پارٹی نے
اگر ختم نبوت کے قانون سے غداری کی کوشش کی ہم تختوں سے اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے آج ان کو بھی کہتا ہوں جو اپنے پارٹی لیڈر کے لیے تکرار کو بھی ٹیم کو بھی حملے کرنے کی صورت میں بازی کرتے ہیں. آج نکلو مگر صاحب نکلو ختم نبوت کے مجاہد بن کے نکلو آواز اٹھاؤ. اور اگر پی ٹی آئی نے آواز بھی نہ اٹھائی ہم نہیں کہہ رہے ہم تمہارے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے. تم کہتے ہو کہ ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے مالک بانوی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہے اور تمہارا ایک بیان نہیں آیا. ہم اعلان کر رہے ہیں ساری مذہبی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں. آج وارننگ ہے قانون بدلا جائے. یہ جو پوائنٹس دیے چیف جسٹس صاحب نے تبدیل کریں ورنہ تحریک چلے گی. ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں. ہم جان سارے آخری خون کے قطرے تک کریں گے. جاؤ کہہ لو جتنے مرضی آپ پرچے کر دو جتنی مرضی کہہ لو دفعہ 44 کی خلاف ورزی کی ہے کرو بچے. انشاءاللہ خوشی سے اسی چوک میں گرفتاریاں دیں گے. ہم نہیں ڈرتے کسی سے. سن لو انشاءاللہ خوشی سے دیں گے گرفتاریاں. گلے میں ہاتھ ڈال کے دیں گے گرفتاریاں. فقط تم بتانا اس گنگا نگر چوک پہ کے آج اس چوک میں آ کے ہم کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے یہی گرفتاریاں دیں گے. نہیں ڈریں گے یا پھر اس کو الٹیمیٹم سمجھ لو اور اپنا بیان بدل دو. غلط فہمی سے ہو گیا. ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارا کوئی سیاسی جھگڑا نہیں آپ سے. جو سیاست میں ہوا ہم اس پر بات نہیں کرتے اور جس کی بات ہے اس سے کر رہے ہیں وہ اپنے نظام کو اپنے بیان کو بدل لے. اس کے بعد اگر آپ نے نہ کیا پھر ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا. حرمت رسول پر جان کی قربان ہے.